السلام علیکم ناظرین، آپ کے پروگرام اب کیا ہوگا کہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان خرم حسین حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس شو میں ہم ڈسکس کریں گے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں تمام بڑے لیڈران کی تقاریر، بالخصوص ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ ان تقاریر کا کیا اثر ہوتا ہے، ان تقاریر کا حقیقت اور اصل زمینی حقائق سے کتنا تعلق ہوتا ہے، یا یہ تقاریر ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے بہت اچھا ٹول ہے، اور اس ٹول کو کن لیڈران نے کس طرح اور کیوں استعمال کیا، اور عمران خان صاحب اس میں کتنے کامیاب ہوئے، اور اس کے مزید محرکات کیا ہو سکتے ہیں۔ نریندر مودی نے بھی تقریر کی، اور اس تقریر اور اس کا عمران خان صاحب کی تقریر سے موازنہ بھی کریں گے، اور ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور بار پھر موجود ہیں دا مین، دا میتھ اینڈ دا مسٹری، ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب۔ ایمبیسڈر جمیل صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ Thank you for having me. ایمبیسڈر جمیل صاحب، ہم سٹارٹ کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں ہونے والی تقاریر کا اس دنیا کے سیاسی نظام پہ کیا اثر ہے، اسپیشلی عمران خان صاحب نے جو تقریر کی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے جزیات میں جائیں، ہم اپنے ناظرین کے لیے ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہونے والی تقاریر کی کیا اہمیت ہے، اسپیشلی ان ممالک کی نیریٹو بلڈنگ اور نیریٹو شیپنگ کے حوالے سے۔ اس میں بیسیکلی ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اقوام متحدہ کے کس چارٹر کے کس شق کے تحت یہ میٹنگز یا جنرل اسمبلی کی جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں ہوتی ہیں۔ دراصل جنرل اسمبلی کا سارا تذکرہ چیپٹر 4 میں دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر کے، اس کے مطابق سارے اس کے خد و خال دیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن اصل چیز جو بتانے والی ہے آپ کے ناظرین کو کہ جتنی بھی یہ تقاریریں ہوتی ہیں، خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں جو کہ ورلڈ لیڈرز آتے ہیں، اس میں صرف وہ ایک اوپینین فارمنگ، ایک رائے عامہ کو ہموار کرنے والی بات، دنیا کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے والی بات، لیکن قانوناً انٹرنیشنل قانون کے مطابق یعنی یو این چارٹر کے مطابق یہ صرف ایک ریکمینڈیٹری باڈی ہے۔ یہ ریزولوشن پاس کر سکتی ہے لیکن اس فورم پہ نہیں، اس موقع پر نہیں جب ورلڈ لیڈرز تقریر کر رہے ہیں۔ ورلڈ لیڈر تقریر کرتے ہیں تو اس وقت ریزولوشن بھی کوئی پاس نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا صرف یہ تقریر ہوتی ہے تاکہ جو آپ کا موقف ہے وہ دنیا سن لے، اور پھر دنیا کی کیونکہ اوپینین بنتی ہے اس کے مطابق جب دوسری پروسیڈنگز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر سیکیورٹی کونسل میں جب معاملات جاتے ہیں یا جنرل اسمبلی میں کوئی ایجنڈا پوائنٹس کے ساتھ معاملہ جاتا ہے، تو وہاں آپ کی اس اوپینین سازی کی وجہ سے وہاں آپ کو لوگ اپنے ضمیر کے مطابق یا اپنے پولیٹیکل ترجیحات کے مطابق جو کنٹریز ہیں وہ آپ کی فیور کر سکتے ہیں یا آپ کے اگینسٹ جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو بالکل ایک مختصر اگر میں بتاؤں تو بلکہ وہ شاہ محمود قریشی نے یہ 10 سپٹمبر کو تقریر کر رہے تھے یو این ڈیلیگیٹس کے ساتھ نیو یارک میں تقریر کی انہوں نے بتا دیا کہ اب دنیا جو سوچتی ہے یو این جنرل اسمبلی کو، وہ دنیا یہی کہتی ہے کہ یو این is mocked as a talk show only۔ تو خود ہمارے وزیر خارجہ نے کہہ دیا جو میں بات کر رہا ہوں، تو یہ صرف ٹاک شو والی بات ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ قانون سازی یہاں جب آپ اوپینین سازی کرتے ہیں یہاں، تو اوپینین سازی کے مطابق لوگ آپ کی بات یقیناً سنتے ہیں، اور پھر آپ کے جو زیادہ چیدہ پوائنٹ ہیں دراصل وہ جب ورلڈ لیڈر یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ آپ کے فارن پالیسی کے نکات زیادہ تر بیان اس میں آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عمران خان نے جو ہمارے فارن پالیسی کے نکات ہیں جس میں کہ کشمیر کا معاملہ ایک کارنر سٹون ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور جو چند معاملات انہوں نے اٹھائے وہ ہمارے فارن پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ تو اب رہا سوال جی تو بنیادی طور پہ اس میں کوئی قابل عمل چیز نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ دنیا کی اتنی بڑی آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نیریٹو بلڈنگ اور اوپینین ایکسپریشن ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہت اچھا فورم ہوتا ہے، اور جتنے آزمودہ طور پہ آپ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کو واضح کر سکے دنیا میں، اس کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل درست فرمایا آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے
کہ جب ہیڈ آف اسٹیٹس ایسے فورم پر بات کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں پھر آپ کی فارن آفس اس کو آگے ٹیک آن کرتا ہے، اور جہاں جہاں متعلقہ ہمارے ایمبیسیز ہیں وہاں وہاں وہ باتیں جو آپ کی ہیڈ آف اسٹیٹ نے یا ہیڈ آف گورنمنٹ نے کی ہو، جس طرح عمران خان نے جنرل اسمبلی میں، تو اس کے بعد ان کو لے کے پھر وہ اپنے مختلف انداز میں، جو کہ ڈپلومیسی کے مختلف طریقہ کار ہیں، ٹریڈیشنل ڈپلومیسی جس میں ہے، پبلک ڈپلومیسی جس میں ہے، اور جس میں ہے تو خاص طور پر ٹریڈیشنل اور پبلک ڈپلومیسی کے تحت وہ سفارت خانے ان ممالک میں اسی طریقے سے اوپینین سازی بھی کرتے ہیں، اور پھر ان ممالک میں ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت اپنا موقف بیان کرتے ہیں، ان کو کنونس کرتے ہیں تاکہ جب کبھی کوئی ریزولوشن یعنی ایجنڈے میں شامل ہو جنرل اسمبلی کے یا سیکورٹی کونسل کے، تو آپ کو وہ ممالک حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی فیور کر سکیں۔ تو یہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو اسٹرکچر ہے ہمارا فارن آفس کا، جس کا کہ میں ایک حصہ رہا ہوں، اس اسٹرکچر میں وہ حدت نہیں ہے جو کہ عمران خان میں آپ کو حدت نظر آتی ہے۔ میں اس کو عام سننے والوں کے لیے اس طرح بیان کرتا ہوں کہ عمران خان کی اگر اسپیڈ 120 کے طور پر چلتی ہے ان معاملات میں، ملکی معاملات کو چلانے میں، تو جو ان کے منسٹریز ہیں ان کی 40 اور 50 سے آگے اسپیڈ زیادہ جا نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اہداف حاصل نہیں ہو سک رہے ہیں۔ تو جی، تو اس پہ میں یقیناً آپ سوال ضرور کرنا پڑے گا کہ اس سے پہلے میں یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان کی صاحب کی تقریر کو ڈسکس کریں مزید، لیکن اب آپ نے سوال اٹھائی دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں بدنیتی، کمپیٹنسی یا اسٹرکچرل فارن آفس کے اندر ایسے اسٹرکچرل مسائل ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے؟ ان میں سے نہیں، میں بدنیتی نہیں کہوں گا اس کو بالکل بھی۔ دراصل دیکھیں ڈپلومیسی ہے کیا؟ ڈپلومیسی از اے سب سیٹ آف دا پولیٹکس۔ جو پولیٹیکل لیڈر بناتے ہیں اپنا پالیسی سازی کرتے ہیں، عمران اس کے خان نے ایک مطابق اس شاندار کی طریقے سے پاکستان کا موقف ایک اور بار کشمیر پہ انڈیا کے حوالے سے اندرونی اور بیرونی مسائل اور اسلامی دنیا پہ جو دھبے لگائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا۔ تو ہمارا فارن آفس اس کو آگے کیوں نہیں لے جا سکتا جب لیڈرشپ آلریڈی اس کو ہائی لائٹ کر ہاں، چکی؟ وہ میرا خیال آپ نے بہت کلیدی سوال اٹھایا ہے، اور میں اس پہ ضرور کوشش کروں گا کہ کچھ آگے ہی دوں۔ دراصل سلسلہ یہ ہے، اور ہمیں زیادہ اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فارن آفس کوشش کر رہا ہے اپنی، لیکن ہم اس 21ویں صدی میں زیادہ تر معاملات کو، فارن آفس اس میں انکلوڈیڈ ہے، زیادہ تر منسٹری 21ویں صدی کے چیلنجز کو 19ویں صدی کے ٹولز کے ساتھ ایڈریس کر رہی ہیں۔ اب میرا کہنے کا مقصد اس پہ فارن آفس پہ آ جاتے ہیں۔ فارن آفس، ہمارا فارن آفس دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جو کہ سوشل میڈیا کا ٹول استعمال نہیں کرتا ہے اپنے ایمبیسیز میں، بہت کم۔ ہمارا فارن آفس وہ ہے جو کہ صرف فیکس اور باقی ٹیلی فون وغیرہ پہ $1 ملین سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے، جبکہ پوری دنیا آج کل ورچوئل اس پہ آ گئی ہے اور وہ پیسے اس میں بھی بچاتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ 19ویں صدی کے ٹولز کے ساتھ 21ویں صدی کے معاملات کو اگر آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے آپ وہ رزلٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں ری اسٹرکچرنگ اور ریفارمنگ کی ضرورت ہے، جو کہ عمران خان نے اپنے الیکشن کیمپین کے دوران بھی کہا تھا کہ میں ریفارم کروں گا، چیزوں کو ری اسٹرکچر کروں گا، اور میں آؤٹ آف دا باکس سولوشن دوں گا۔ آپ کے علم میں آج ایسا کل کچھ ہے کہ کوئی ایسا اسٹرکچر ریفارم ٹیکنالوجیکل کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایسا ریفارم ہو رہا ہے فارن آفس میں؟ آپ کے علم میں کچھ ایسی بات ہے؟ وہ ہدایت تو ہے ان کو، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ انہوں نے اپنی کمیونیکیشن سسٹم کو امپروو کیا ہے، لیکن اگر 70 سالوں سے ایک جمود طاری تھا تو وہ چند ایک دو سالوں میں اگر وہ انلیس کے عمران خان جیسی اسپیڈ باقی منسٹریز بھی اگر اپنے کو اڈاپٹ کریں، وہ جذبہ پیدا کریں، وہ حدت پیدا کریں، تو شاید آؤٹ آف دی باکس وہ جلدی امپروو کر جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ حرکت تیز تر اور سفر آہستہ ہم نے کچھ متحرک دیکھا ہے، ایل اے کے کونسل جنرل جو لاس اینجلس میں، انہوں نے بھی کچھ لوکل کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے آن لائن فورمز کی ہیں۔ وہ ایک دیگر بحث ہے۔ ہم واپس آتے ہیں عمران خان صاحب کی تقریر کی طرف۔ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں انہوں نے جو تقریر کی، کیا آپ ان کی سیدھا نکات
بیان کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ان نکات پہ زور کیوں دیا عمران خان صاحب اس نے؟ بیان سے اس پہ تبصرے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپلومیسی میں کسی چیز کو منوانے کے لیے, دنیا کو جنوانے کے لیے, دنیا کو باور کروانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کنسسٹنسی ہو, آپ کی ایک کنٹینیوٹی ہو. تو میں نے کچھ لوگوں کو, تجزیہ کاروں کو دیکھا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال جو باتیں کی ہیں وہی باتیں تقریباً کی. یہ درست ہے کہ تقریباً پچھلے سال کے جو 7 نکات تھے وہ پچھلے سال جنرل اسمبلی میں عمران خان نے تقریر کی تھی. ان 7 نکانوں, وہ 7 نکات کامن ہیں 9 نکات میں سے. چیدہ جو 9 نکات ہیں اس میں سے 7 نکات وہ نکات کامن ہیں جو کہ پچھلی دفعہ کہے گئے تھے. لیکن کیونکہ ڈپلومیسی میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے, دنیا اس کو نوٹ کر کے اور یاد نہیں رکھتی ہے, دنیا کو یہ چیزیں بار بار ہیمر آؤٹ کیا جاتا ہے, اور اس لحاظ سے اس کو ہیمر آؤٹ کرنے کے لحاظ سے یہ ضروری تھا. تو اس میں اس دفعہ لیکن انداز جو تھا پچھلی دفعہ سے وہ اور زیادہ مربوط اور مضبوط تھا. جو اس دفعہ سمجھانے کا انداز تھا ایز اے ورلڈ لیڈر, اور جس کی وجہ سے جارڈن کا ایک میگزین ہے جس نے عمران خان کو بیسٹ پولیٹیشین ڈکلیئر کیا ہے پچھلے 3 دن پہلے, اور اسی طریقے سے برطانیہ کا ایک جریدہ ہے وہ بھی مسلم لیڈرز میں سے عمران خان کو ایک بہت صف اول کا لیڈر اس نے ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بیسیکلی پوائنٹس تو اپنی جگہ پر, اس کے بعد انداز بیان بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاق و سباق اس دفعہ زیادہ استعمال ہوئے ہیں, کیونکہ اس دفعہ بڑی تیاری کے ساتھ اور بڑی اس میں جو کانٹینٹس تھے بڑے. دیکھیں اس کے 3 زاویے ہیں. پہلا زاویہ یہ ہے اس کا کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق عمران خان نے چیزوں کو کوریلیٹ کیا. پچھلی دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا. مثال کے طور پر جب کشمیر کی بات کی تو وہ بات انہوں نے کی جو کہ اکثر میں پچھلے 4 سالوں سے کر رہا ہوں, اس میں فورتھ جنیوا کنونشن کی بات کی کہ کشمیر میں جو ظلم و تعدی, جبر و ستم جاری ہے, وہ ظلم و تعدی, جبر و ستم, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے جس میں کہ مودی گورنمنٹ نے بلکہ 14 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل دے دیا ہے جو نان کشمیری ہیں, جو کہ حیت بدل رہا ہے کشمیر کی. تو اس کا ذکر عمران خان نے فورتھ جنیوا کنونشن کی مثال دے کے کی, جس کا کہ آرٹیکل میں بتلا دیتا ہوں کہ اس کا آرٹیکل 49 ہے, جس کے تحت آپ کسی بھی ایکوپائڈ ٹیریٹری کی آپ ڈیموگرافی یا حیت چینج نہیں کر سکتے, اس میں تبدیلی آپ نہیں لا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کا ایڈیشنل پروٹوکول ہے جنیوا کنونشن کا, جو عمران خان نے مثال نہیں دی, میں آپ کے ناظرین کے لیے آگے ہی دینا چاہوں گا کہ وہ آرٹیکل 20 کے تحت جنیوا کنونشن کے, وہ اگر ایسا کوئی بھی نئی آبادی بسائی جائے, لوگوں کو بسایا جائے, تو وہ خلاف انٹرنیشنل خلاف قانون ہے, اور اس کے ساتھ وہ اس زمرے میں آتا ہے جو وار کرائم کا زمرے میں آتا ہے, اور وار کرائم کے آرٹیکل 8 میں یہ باتیں دی ہوئی ہیں. تو یہ اگر اس کو چین بنائے تو دس از نون ایز لیگل ڈپلومیسی, اور لیگل ڈپلومیسی اس دفعہ عمران خان نے کشمیر کے حوالے سے کیا ہے باقی چیزوں کے علاوہ. اور کشمیر کے حوالے سے جو سب سے اہم بات دنیا کے لیے ہے, جو دنیا کے اپنے مفاد کے لیے ان کو جھنجھوڑے گا, اور وہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن گیا. دیکھیں پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا آئی بال ٹو آئی بال, پچھلی دفعہ کہا تھا کہ 2 نیوکلیر کنٹری آمنے سامنے کھڑے ہیں. اس دفعہ انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. اور آپ کے ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ دنیا اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے اور بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر کہیں بھی نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہو تو اس کے مضمرات کیا ہوں گے. اس کے لیکن مضمرات یہ جمیل ہوتی احمد ہیں. خان صاحب, وہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, عمران خان صاحب نے تقریر بھی کر دی, لیکن اب یہ ہمارا زاویہ دوسری طرف ہو جائے گا. ہمیں اس پہ ڈسکس کرنا پڑے گا کہ پاکستان یا کشمیری عوام اپنی اوپر ہونے والے ظلم و ستم اور جو حیت اور ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے, اور وہ کس اسٹیج پر ہے. ہم یقینی طور پہ اس کو کسی اور پروگرام میں ڈیفینیٹلی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں, عمران خان صاحب نے نہ صرف کشمیر کا موقف پیش کیا بلکہ فلسطین کا بھی موقف پیش کیا ایسے موقع پر جو کہ فلسطینی آزادی کا جھنڈا لیے ہوئے ممالک تھے, انہوں نے غداری ایک صورت کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے مسلمانوں پہ اور ان کے جذبات کو مجروح کرنے والے شرپسند عناصر, جو اسلاموفوبیا یا شرپسند عناصر جو کہ یورپ میں چارلی ہیبڈو جیسے آرگنائزیشن اور اس کے فالوورز موجود ہیں, ان کو بھی کنڈیم کیا اور ان کو بھی ہیٹ اسپیچ اور ہیٹ کرائم کے طور پر روکنے کی درخواست کی, ایک طریقے سے دیکھے جائے.
وہ تو عمران خان صاحب نے کیا، لیکن اس کے کاؤنٹر نیریٹو ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی نے کشمیر کے حوالے سے یا کسی بھی پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے حوالے سے کوئی تقریر نہیں کی. ان کے لوگ مر رہے ہیں، انہوں نے ایک بلند بات دعویٰ کیا کہ ہم ویکسین پوری دنیا کو دیں گے. وہ اپنا مسئلہ تو حل نہیں کر پا رہے ٹوائلٹ سے لے کے کرونا تک، لیکن انہوں نے ایک دعویٰ کر کے اپنی تقریر کو، شاید بہت چھوٹی سی تقریر تھی. تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے انڈیا کی کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مظالم ہیں وہ اس کو ڈھاتا رہے گا اور اس کو کچھ باہر ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، یا عمران خان کے نیریٹو کو جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیا اسٹریٹجی ہے انڈیا کی؟ میں اس کا آپ کو انٹرنیشنل پہلو تو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں اس نے ذکر کیا. یا آپ نے ایک کافی اہمیت والی بات کی ہے، اور لوگ سوچتے ہوں گے کہ نریندر مودی کو اتنا بھولا آدمی ہے کہ اس نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا، کسی کانفلکٹ کا ذکر نہیں کیا. ایسا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو تبصرہ کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں اس وقت جتنا زیادہ ظلم ہونا تھا وہ ہو چکا، اس سے زیادہ ظلم کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی. تو لہٰذا اگر اس کو دیکھا جائے تو اب کشمیریوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جتنا انہوں نے خون بہانا، اپنا خون دے سکتے تھے اپنی کاز کو، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے قرارداد 2649 کے مطابق وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، جس میں ان کو اجازت ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی جدوجہد کریں، چاہے اس کو اس میں اپنے لیے آرمز اٹھانا پڑے، بندوق اٹھانی پڑے. یہ دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اس میں. تو جب وہ یہ کر رہے ہیں اور اس پر 90 لاکھ فورس جو ہے وہ عمران خان نے ذکر کیا اپنے اسپیچ میں کہ 90 لاکھ فورس سے اس کو کچلا جا رہا ہے. تو لیکن کشمیریوں کے لیے نوید یہ ہے کہ ظلم و تعدی، جبر و ستم، شاہی آقائی کتنے دن، اور جو اپنی جڑ چھوڑ چکی گرنا ہے ان دیواروں کو. تو یہ مودی کا اب اس سے زیادہ نہیں چلے گا. وہ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں، یہ چیز ایکسپوز ہوتے جا رہی ہے، جیو پولیٹیکل منظر نامے پر لوگ ریئلائز کر رہے ہیں. لیکن جب تک کہ دنیا کا انٹرسٹ اکنامک بھی اور جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ امریکہ کا رہے گا انڈیا کے ساتھ، اس وقت تک دشواریاں تھوڑی سی رہیں گی، لیکن یہ ظلم اس سے زیادہ نہیں چل سکتا. اگلی بات میں نے کی آپ سے کہ اس کا انٹرنیشنل زاویہ، کیا مودی اتنا بولا ہے کہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا؟ کیا وہ اتنا شریف ہے کہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا؟ کیا وہ اتنا ہمدرد ہے کہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا؟ اور ساتھ میں اس نے لالی پاپ دیا کشمیریوں کو کہ میں 47 لاکھ آپ کو نوکریاں دوں گا، 22 کالج آپ کے اس میں کھول دوں گا، اور آپ کے پاس دودھ کی نہریں بہا دوں گا. اس لیے میں نے یہ آرٹیکل جو ہے 370 اور 35 کو ختم کیا ہے تاکہ میں آپ کی ویلفیئر کر سکوں. یہ مکاری عمران خان نے بھی اس کو ایکسپوز کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیوں نہیں ذکر کیا ورلڈ فورم پر. اس نے اس لیے نہیں کیا ذکر کہ جو آدمی جرم کرتا ہے وہ جرم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. مودی نے کیا جرم کیا؟ مودی نے جرم کیا جو کہ انٹرنیشنل قوانین ہے، جو ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل کا ہے 48، اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو جنیوا کنونشن کا بتایا، اور اس کے علاوہ وار کرائم کا بتایا. مودی نے اس کی حیت چینج کرنے کے لیے اپنا کانسٹیٹیوشن تبدیل کر دیا. کانسٹیٹیوشن میں اس کو ایبروگیٹ کر دیا، وہ پروویژنز جو کہ حصہ ہیں کشمیر سلوشن کا یونائٹڈ نیشنز کے مطابق. اب اگر وہ ذکر کرتا تو پھر لداخ والی بات بھی آ جاتی. لداخ کا اس نے، اچھا اسی کو آپ کنیکٹ کر لیں کہ اس نے لداخ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بھائی چائنا نے تو قبضہ کیا ہوا ہے، چائنا آ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ ایک چور جو ہے وہ اپنی چوری کو چھپاتا ہے. اب اگر مودی نے 370 ختم کیا اور 35 ختم کیا، 370 کشمیر کے حوالے سے جس میں لداخ شامل ہے، تو اس صورت میں اگر وہ یونائٹڈ نیشنز فورم پہ جائے تو وہ ایک ایسے فورم پہ، قانونی فورم پہ جا رہا ہے جہاں کہ اس کو رسپانس ملنے کے بجائے ایک اس کو ریئلائز کرا دیا جائے گا کہ تو یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے خلاف بھی ہے، اور یونائٹڈ نیشن ریزولوشن دوسرے ممبرز اس کو اپنا جب ریبٹل دیتے ہیں تو ریبٹل میں یہ بات آ جاتی. تو انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ ایسا نہ کریں میرے تجزیے کے مطابق، اور میں نے آپ کو اس کو آپ کے انٹرنیشنل قوانین کا بھی حوالہ دے دیا. لیکن یہ معاملہ زیادہ چلے گا نہیں. لوگ اب جب یہ سلسلہ جس طرح بڑھ رہا ہے، پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پچھلے 2 سال کی ایفرٹس نے جو پاکستان نے کی ہے کہ اب دنیا کی کمیونٹی جو ہے کچھ نہ کچھ اس کو ایکوپائڈ ٹیریٹری، ان کو خبر پڑنا شروع ہو گئی کہ ایکوپائڈ ٹیریٹری ہے. پہلے تو اتنا سرد خانے میں تھا کہ لوگوں کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ اس کو اگر ہم کشمیر آخری اب ہمارے پاس کچھ 2 منٹ سے 3 منٹ بچے ہیں،
اس کو اگر ہم جوڑیں پولیٹیکل میپ پہ، اور ہمارے جو نیکسٹ شو ہوگا گلگت بلتستان میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے پولیٹیکل میپ کو، تو پولیٹیکل میپ سے اگر ہم اس کو جوڑیں کہ پاکستان نے ایک پولیٹیکل میپ دیا جس میں کشمیر اس کا حصہ دکھایا گیا ہے، تو کیا یہ جو پولیٹیکل میپ ہے یہ ہمارے نیریٹو کو انٹرنیشنل لیول پہ بیان کرتا ہے؟ اور مودی نے جو غلطی کی ہے، مودی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ چوری کر کے پکڑا گیا ہے، تو کیا اس پولیٹیکل میپ سے عمران خان صاحب کی تقریر کو جوڑا جا سکتا ہے؟ جی، پولیٹیکل میپس کو اس لیے کہ پولیٹیکل میپ کی ویسے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ ایک آپ کی اخلاقی اور پولیٹیکل حیثیت اس کی ہے۔ دیکھیں، انڈیا نے جب اپنا سارے قانون کو چل کے اس پرماننٹ حصہ بنا لیا کشمیر کو اپنا 73-70 ختم کر کے اور آرٹیکل 35 کو اپنے کانسٹیٹیوشن ختم کر کے، پاکستان نے تو ایسا نہیں کیا، اور انڈیا نے جو نقشہ بنایا جس میں کہ آزاد کشمیر کو دکھلایا گیا ہے، آزاد جموں کشمیر کو دکھلایا گیا ہے، گلگت بلتستان کو ان کے نقشے میں، تو اس نے یہ نہیں لکھا کہ سبجیکٹ ٹو دا پلیبیسائڈ، سبجیکٹ ٹو دا سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن۔ ہم نے یہ عقل مندی کی ہے کہ ہم نے اس پہ لکھا ہے نقشے پہ کہ یہ نقشہ ہے، اور لیکن یہ سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن اور سبجیکٹ ٹو دا پلیبیسائڈ ہے۔ کل کو اگر کشمیری لوگ اس کے برعکس کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، اور یہی ہمارے آرٹیکل 257 میں دیا ہوا ہے ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن کے، اور اس 257 میں اور 258 میں بڑا کلیئر دیا ہوا ہے یہی بات۔ بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب۔ سوال پھر وہی اٹھیں گے کہ یہ جو پلیبسائٹ اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن کشمیر میں موجود ہیں، وہ موجود تو ہیں، ہم ہی ان کو واضح کرتے ہیں، لیکن انڈیا اس کو توڑتا آیا ہے۔ لیکن یہ ہمارا موضوع بحث ایک اور پروگرام کے لیے ہوگا جو کہ کشمیر پہ ہم کریں گے اور اس پہ بدلتی ہوئی صورتحال پہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں، آپ کے کچھ آخری الفاظ اس شو کو ختم کرنے سے پہلے جمیل احمد خان صاحب۔ آپ نے کشمیر کی بات کر دی، یقیناً یہ ایک ہمارے دل کے بہت نزدیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہے یقین مجھ کو شب غم کی سحر ہوگی ضرور، اور ہم جاگیں گے اس وقت کے سحر ہونے تک۔ بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب ہمارے اس شو کو پہ ایک اور بار اپنا تجزیہ دینے کا۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ شو بظور بدھ پاکستان کی رات 8 بجے تک موجود ہوگا، اور پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔